ہے وہ وحی کہلاتی ہے۔ اب اس وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ آخر انسان اپنی عقل سے بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن وحی کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیوں القاء فرمایا؟ اس کی ضرورت یہ کہ جب انسان کو پیدا فرمایا گیا، جب انسان زمین پر آیا تو انسان کے لیے خوراک، کپڑا، مکان، رہائش، افزائش نسل کے لیے ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ تو اگر انسان خود بیٹھ کر قانون وضع کرتا اور سب قانون انسان کے بنائے ہوئے ہوتے، تو جب بھی کوئی قانون انسان بنائے گا تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں مفادات بھی ہوں گے، کہیں نہ کہیں کوئی اپنی اس کی غرض و غایت بھی شامل ہوگی۔ تو جب مفادات ہوں گے، جب غرض و غایت اپنی ہوگی، جب اپنا مطلب ہوگا، تو وہاں پر لڑائی اور جھگڑا ہوگا۔ تو اس اور لڑائی اور جھگڑے سے دور رہنے کے لیے، پرامن معاشرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وحی نازل فرمائی، کیونکہ یہ قانون مافوق الانسان بنایا ہوا ہے۔ وحی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے، انبیاء پر نازل ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ جو ہے وہ اکمل ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کسی نقص کا شبہ بھی نہیں ہے، اور شبہ کرنا بھی کفر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ قانون بنایا تو یہ قانون بھی ہر طرح سے، ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ اب وحی کی ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تو معلوم کر سکتا ہے، جیسا کہ آج کل جدید سائنسز ہیں، جدید دور ہے، بہت سارے سائنٹسٹ ایسے ہیں، یورپ کے اندر ایسے حضرات موجود ہیں جنہوں نے بکس لکھی ہیں از دیر گاڈ ایگزسٹ، اور وہ سائنس بیسس پر ہیں، یعنی کہ جدید ٹیکنالوجی کی بیسس پر ہیں۔ وہ جب انہوں زمین سے باہر گئے، چاند، ستاروں اور سیاروں تک پہنچے، ان کی تحقیق وہاں تک پہنچی، تو انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ ہاں کوئی نہ کوئی ذات ہے ایسی جو اس کائنات کو بنانے والی ہے، جو اس کائنات کو چلانے والی ہے، جو خالق ہے۔ تو لہٰذا انسان اپنی عقل سے خدا کے وجود تک تو پہنچ سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ انسان یہ تو معلوم کر سکتا ہے کہ کائنات ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن انسان یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کے بنانے والے کے احکام کیا ہیں۔ کائنات تو کائنات بنانے والے نے بنا دی، انسان نے ٹیکنالوجی کی بیس پر اس کو سمجھ بھی لیا کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے، خدا موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم نے اس زمین پر، اس کائنات میں رہنا کیسے ہے، تو ان احکام کو انسان اپنی عقل سے نہیں پہچان سکتا۔ تو ان احکام کو